اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی کلاس میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ آپ لوگ اسکرین کو صحیح سے دیکھیں۔ یہاں پہ میری سب سے پہلے میری اکیڈمی کا نیم آپ لوگوں کو یہاں دیکھے گا، دیکھیں ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے، الہی آن لائن کر کے لکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز، یہ کون سا ادارہ ہے، اس کا مسلک کیا ہے، یہ اس کے عقیدے کیا ہے، جو لکھا ہوا ہے اہل سنہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل سنہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ کا ادارہ ہے، یہ جو میری اکیڈمی ہے، یہ اہل سنہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ بتا کیوں رہی ہوں آپ لوگوں کو؟ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو یہ ڈیمو کلاسز اچھے لگتے ہیں 3 days کے، تو آپ لوگوں نے آگے ایڈمیشن لینا ہوگا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ جہاں پڑھ رہی ہیں وہ کیا عقیدے رکھتے ہیں، ان کی کیسی نیت ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے، پوسٹر پہ میں نے یہاں پہ زوم کر کیا ہے، الہی آن لائن میری اکیڈمی کا نیم ہے۔ میری جو اکیڈمی ہے وہ اہل سنہ ہے، الحمدللہ۔ ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنا کیا ہے کہ قرآن پاک کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے۔ یہاں نیچے دیکھ لیجئے، میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے لکھا بھی ہے کہ 3 days یہاں پہ آپ کو فری ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ 3 دن تک آ کے باقاعدہ کلاس لے سکتے ہیں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد یہ 3 دن کے جو درس ہوں گے وہ کب ہوں گے؟ تو آج دیکھیے، جیسے کہ آج 3 تاریخ ہے، 3 تاریخ کو درس ہو رہا ہے، 4 کو ہوگا اور 5 کو ہوگا۔ 5 تاریخ تک کنٹینیو سیم ٹائم، یعنی کہ 9:30 بجے آپ لوگوں کا درس رہے گا۔ کہاں پہ رہے گا؟ گوگل میٹ پر رہے گا، جیسے کہ آپ لوگ جوائن ہیں۔ یہ دیکھیے پوسٹر کے یہ جو نیچے یہ جو رجسٹریشن اوپن، یہ جو ہے یہ میرا نمبر ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، یا پھر ایک بار آپ لوگ اپنے فون میں نا یہ اسکرین شاٹ لے لیجئے اسکرین کا۔ مے بی پوسٹرز کھو جاتے ہیں، نمبر نہیں ملتے ہیں، کانٹیکٹ ہو نہیں پاتا ہے، پر بچہ سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ پہلے ایک بار اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے پاس نمبر آٹومیٹک سیو ہو جائے، ٹھیک۔ اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید کرتے ہوں کہ آپ سبھی کو میری آواز برابر آ رہی ہوگی الحمدللہ، اور کوئی دقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہوگا۔ چلیں، سب سے پہلے ہم لوگ فضیلت جانیں گے۔ کیسی فضیلت؟ ایسی فضیلت کہ ہمیں یہ کیوں ضروری لگے کہ ہم لوگ قرآن کیوں سیکھنا ہے، یا پھر ہمیں تو آتا ہے، یا پھر تو ہم نے تو پڑھا ہے، ہم تو بچپن سے پڑھے، ہماری ممانی نے ہمیں سکھایا، ہماری دادی نے ہمیں سکھایا، ہماری نانا نے ہمیں سکھایا، ہم تو پورا مکمل بھی کر چکے ہیں الحمدللہ، ہمیں 30 پارے آتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے؟ کچھ حدیث مبارکہ میں آپ لوگوں کی خدمت کے حوالے کروں گی۔ آپ سبھی لوگ جو ہیں اس حدیث مبارکہ کو بھی سنیں گے، ساری چیزیں کریں گے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک بات آپ لوگ دماغ میں رکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسے مسئلے ہوتے ہیں، جیسے مان لیجئے کہ اگر ہماری اگر ڈریس گندی ہو گئی، ہم نے کوئی فراک پہنی ہے، ہم نے کوئی نقاب پہنا ہے، ہم کیچڑ میں چلے گئے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن سے، وہ چیز کیا ہو گئی؟ گندی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم گھر پہ آئے، ہمیں معلوم ہے کہ اگر چیز گندی ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو صاف کرنا ہے۔ اگر چیز گندی ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو صاف کرنا ہے۔ صاف کرنے کا جو وہ ہوگا انداز، وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہمیں اس کو پانی سے دھونا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو پانی سے دھونا ہے۔ اب پانی سے دھونے سے کیا مراد ہے؟
अब पानी से धोने से मुराद ये है कि हम जान रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ पे गंदगी लग जाए तो हमें उसको पानी से साफ करना है, हमें उसको पानी से धोना है, ताकि या फिर कोई भी चीज़ अगर नापाक हो गई है तो हमें उसका पाक करने का क्या अंदाज होना चाहिए, कैसे करना है, 3 दफ़ा हमें पानी निचोड़ना है, 4 दफ़ा हमें निचोड़ना है या फिर निचोड़ते ही रहना है, कैसे पानी यूज़ करना है, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। सही। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, हम लोगों ने ग्लास में पानी पिया, वो ग्लास झूठा हो गया, हमें पता है कि हम लोग इसको पानी से धोएंगे, हम लोग इसको जो है सर्फ से मांज सकते हैं, हम लोग इसको साबुन से मांज सकते हैं। अब मैं ये कहूँगी चलो आपका हाथ गंदा हो गया, आपके हाथ पे देखें चिड़िया ने बीट जो है आप चिड़िया की बीट लगी हुई है, आप गए आपने हैंड वॉश कर लिया, मैंने कहा आपके फेस पे कुछ बात हो गई है, पता है आपका फेस पे एक तरफ ना काला काला दाग लगा हुआ है, आपने क्या किया, चेहरा धो लिया, फेस वॉश कर लिया, आपका वो दाग दूर हो गया। अब मैं ये कहूँ कि भाई आपके दिल पे दाग आ गया, आपका दिल मैला है, आपका दिल पे जंग लग गई, आप उसको कैसे साफ कर सकती हैं? तो इसी पर क्या इरशाद फरमाया मेरे आका ने, यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है। जो हमारे दिल है, ठीक है, हमारे दिलों पे क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। जैसे लोहे में या फिर पानी, लोहे में क्या है, अगर पानी पहुंच जाए तो फिर क्या होती है, जंग लग जाती है। तो वही बता रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है, जैसे लोहे में पानी पहुंचने के बाद जंग लग जाती है। तो अब हुजूर से पूछा गया कि फिर क्या करे, उसकी दवा क्या है, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी चीज है जो जिससे दिलों की सफाई हो जाए। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मौत का ज्यादा ख्याल रखना और क्या करना, रब तबारक व तआला का जो कुरान है उसको जिक्र करना, उसको रोजाना अपनी आदत में बनाना, उसका मामूल बनाना। तो मैंने भी आप लोगों को क्या बताया कि अगर दिल पे जंग लग जाए, क्योंकि दिल पे जंग लगती ही लगती है, क्यों, मैं ये नहीं कह रही, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा रहे हैं कि दिलों पर भी जंग लगती है। तो क्या हुजूर से ज्यादा कोई कीमती कौल हमारे लिए जरूरी है कि हम हुजूर से भी ज्यादा कोई और हमें कहीं बताएगा तो हम मानेंगे, या कोई और हमें समझाएगा तो हम समझेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। मेरे आका ने फरमा दिया, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। मेरे आका ने कह दिया, अब हमें किसी की सुननी ही नहीं है। तो मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया कि दिलों को भी क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। मेरे आका कभी झूठ तो नहीं बोल सकते। तो मेरे आका ने कहा, यानी कि ये बात क्या है, सच है, ये वाली बात क्या है, हक है। दिलों पे जंग लगती ही लगती है, लेकिन उनकी सफाई का भी जरिया मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह आप अपना चेहरे की धूल हटा सकती है, जिस तरह आप अपने बदन की धूल हटा सकती है, जिस तरह आप जो है अपने बदन की गंदगी को नहाकर साफ जो है कर सकती है, वैसे ही आप क्या कर सकती है, अपने दिलों की जंग को भी हटा सकते हो। वो जंग हटने का जरिया क्या है, पारे पढ़ना है, सूरतें पढ़ना है, ठीक है, रोजाना अपने मामूल में कुरान को साथी बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला क्या होगा कि जो हमारे दिलों की जो जंग है वो दूर होगी। और एक और इससे जंग हटने का जरिया क्या है कि मौत को ज्यादा याद करना। मौत एक ऐसी चीज है, जब उसका ख्याल आ जाए ना तो दिल ऐसा अजीब सा कांप जाता है। हम लोग जब ख्याल करें कि अभी एक शख्स है जो अभी बेड पर बैठा हुआ है, नहीं मालूम कि 5 मिनट के बाद वो ऐसी जगह पहुंच जाए जो जमीन के नीचे की जगह है। अभी सर्दियां हैं, हम लोग बाहर नहीं जाते, सर्दियों में हम लोग आग जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करता, रजाई से बाहर जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, बिल्कुल ताकत नहीं होती, सही। लेकिन कोई इंसान का अगर इंतकाल हो जाए, आप बताएं वो इंसान क्या करे, उसको तो उसी मट्टी में दबी हुई जमीन में ही रहना है ना। अब बारिश हो रही तब भी उसके ऊपर आ रही है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी बहुत तेज। अगर गर्मियों की धूप है तो इंसान गर्मियों में धूप में बाहर जाना पसंद नहीं करता, लेकिन जो दफन हो चुका है वो क्या करे, उसको तो वहीं रहना है ना। तो अब क्या है, उसको धूप भी है, उसके अब हम क्या करेंगे, धूप भी आ रही है, बारिश का पानी भी है, सर्दियां बहुत ज्यादा है। अब अभी हम लोग स्वेटर पहन लेते, पर हमारे लिए उस वक्त में कोई स्वेटर का इंतजाम थोड़ी है।
ہم تو صرف ایک ہی جو ہے چیز ہمیں دے دی جاتی ہے، اسی کو ہم لپیٹ کر ہمیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو ایک موت بھی ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں سے روک سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ کریں گے نا، جیسے اگر موت کا خیال کرنا، آپ اس گناہ سے رک جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دو چیزیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کو صاف کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کیا ہے کہ قرآن جنت کا کیا ہے؟ راستہ۔ قرآن کیا ہے؟ جنت کا راستہ ہے، اور قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ روح پاک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو قرآن شریف ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر میں بتا دوں، اگر میں ایسے سمجھانے لگ جاؤں، کوئی شخص ہے، اچھا یہ بتانا ذرا، میں نا یہ کہہ رہی تھی، پتہ فلاں جگہ لاٹری لگ رہی ہے، اگر آپ 10 روپے دیں گے نا تو آپ کو وہ ریٹرن میں 50 روپے دے رہے ہیں۔ لوگ پوچھیں گے اچھا بتائیں ذرا راستہ کہاں سے جاتا ہے، کیسے کہاں جانا، مجھے بتا دو ذرا، ایڈریس دے دو اس چیز کا۔ میں بتاؤں گی وہ پکا اس جگہ جائیں گے۔ کیوں؟ وہاں پہ پیسوں کا سوال ہے، ہم کم دے رہے ہیں، ہمیں زیادہ مل رہا ہے۔ ہم آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے نا، اس انسان کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ بڑا پاگل ہے، یہ اپنا کوئی بچت نہیں کر سکتا، پیسے جو ہے لوگ اس کو 10 روپے دے کے جا رہے ہیں، ان کو اس کے بدلے کا 50 روپے دے رہا ہے۔ لیکن اس پاگل کے پاس جائے گا انسان ضرور، کیونکہ پاگل ضرور ہے، پر ہمارا تو کام اچھا بنا رہا ہے نا، ہم 10 دے رہے ہیں، ہمیں 50 مل رہے ہیں۔ تو ویسے اگر میں یہ کہہ دوں کہ قرآن ایک ایسا راستہ ہے جس سے آپ کو لاکھوں کے مہر مل سکتے ہیں جنت میں، اب جو چیز چاہیں وہ چیز مل سکتی ہے، جس کی کوئی بھی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، کوئی بھی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، وہ چیز آپ کو قرآن کا ذکر کرنے سے ملتی ہے۔ تو کیا آپ قرآن نہیں پڑھیں گی؟ بالکل پڑھیں گی، اور قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ روح جو ہے ہماری پاک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے، قرآن کا ایک بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا پارہ قرآن کا، ٹھیک ہے، پہلا پارہ قرآن کا، سورہ فاتحہ کی بات کر رہی ہوں میں، تو اس میں ایک اور چیز ہے، جب بھی آپ اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں گی تو اس میں کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے، یعنی کہ دیکھیں اتنے سارے نبی آئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنے سارے نبی ہے، بہت ساری امتیں بنی، لیکن جو مرتبہ میرے آقا کا ہے وہ مرتبہ دوسرے نبی کا نہیں، جو مرتبہ امت محمدیہ کا یعنی کہ ہم تمام کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو مرتبہ ہمارا ہے وہ دوسری امت کا نہیں، اور دوسری امت کا مرتبہ نہیں ہے۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو دو ایسی چیزیں عطا ہوئیں، آپ کو دو ایسی چیزیں عطا ہوئیں جو کوئی دوسرے نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ اب جب میرے آقا کو عطا ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ امت کو یعنی کہ امت محمدیہ کو دو ایسی چیزیں عطا ہوئی جو کسی اور دوسری امت کو عطا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ہے سورہ فاتحہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی فضیلت والی سورت ہے جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں ہوئی، یہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اسی طرح سے جیسے میرے آقا کو اتنی فضیلت والی سورت عطا ہوئی، ویسے امت محمدیہ کو کے حصے میں بھی سورہ فاتحہ آئی۔ جب ہم لوگ قرآن کو کھولتے ہیں، اتنی خوبصورت سے لکھی ہوتی سورہ فاتحہ، زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی، زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہوتی، ذرا دیر کی بات ہے، 2 منٹ میں آپ پوری سورت کو پڑھ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا ہر ایک حرف پڑھنے پہ آپ کو 10 نیکیاں مل سکتی ہیں۔ تو ایک حرف تو اب اس میں ہے نہیں، سورت اتنی ہے کہ اس میں بہت سارے حروف آپ کو ملیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہیں تک آپ کو بہت سارے حروف مل جائیں گے۔ پھر آگے بڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اچھا، اب یہ سورہ فاتحہ، سبحان اللہ، یہ سورہ فاتحہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو عطا ہوئی، یہ خاص ہے، یہ آپ کو عطا ہوئی۔ اور دوسری چیز کیا عطا ہوئی؟
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ہم لوگ الف لام میم کی سورت پڑھتے ہیں نا، تو الف لام میم کی جو سورت ہے اس کی آخری 2 آیتیں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، اس سے پہلے کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئیں۔ ویسے ہی امت محمدیہ کے بھی حصے میں یہ آئیں جو کسی اور امت کے حصے میں نہ آ سکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو شخص ان دونوں کی کیا کرے، ان دونوں کو پڑھے، ان کو ذکر کرے، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی دعا مانگے وہ قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو کہاں سے بتا رہی ہوں؟ تو میں یہ آپ کو صحیح مسلم رقم الحدیث 254 سے بتا رہی ہوں۔ میں اس کا حوالہ بھی آپ کے پاس گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ سینڈ کر دوں گی، جس کو بھی ڈاؤٹ رہے گا تو وہ حوالہ بھی چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی ایک فضیلت ہو گئی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرے، گفتگو کرے، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ لازمی ہے، اس پہ لازمی ہے کہ وہ قرآن کھولے، قرآن کو پڑھے۔ تو کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ رب کی گفتگو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کو بھی رب سے باتیں کرنی تو وہ کیا کرے؟ ایسے ہی نہیں، قرآن کو کھولے، قرآن کو دیکھے، قرآن کو چھوئے، اس میں ہر ایک حرف کو رک رک کر پڑھے اور ثواب کمائے، رب کے نزدیک بھی جائے۔ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین بھی کیا ہے؟ سورہ یاسین بھی قرآن کا حصہ ہے نا، قرآن کا دل ہے، حصہ تو چھوڑیں، قرآن کا دل ہے۔ اگر انسان کے اندر سے دل نکال لیں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر دل بند ہو گیا انسان کو تو سمجھ لیجیے پورا انسان بند ہے۔ جب انسان سو جائے تو ہاتھ رک جائیں، آنکھیں رک جائیں، سب کچھ رک جائے، لیکن سانس جاری رہے، دل کی دھڑکن چلتی رہے۔ اگر دل ہی رک جائے تو انسان ہی رک جائے گا۔ تو یہ ہمارا دل ہے، اور قرآن کا دل کیا ہے؟ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میرے آقا کیا چاہتے ہیں؟ میرے آقا کی خواہش ہے، میرے آقا چاہتے ہیں کہ امت جو محمدیہ یعنی کہ میری امت کے فرد کے دلوں میں کیا ہو؟ سورہ یاسین ہو۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ یاسین کیا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اسی طرح سے حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر کیا کرے؟ ذکر کرتا ہے۔ کیا ہے کہ اور جو شخص قرآن کا اٹک اٹک کر ذکر کرتا ہے اور اس کو ایسے ہی جو ہے پورا مکمل کرتا ہے تو اس کو پڑھنے میں اگر جو شقفت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے حدیث کا؟ یعنی کہ ایک انسان ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے، اس نے کیا کیا کہ قرآن لیا، دوسرا بھی ہے جو اس نے بھی قرآن لیا، پہلے پارے دونوں کے ہاتھوں میں ہے، ایک بھی الحمد پڑھا یعنی کہ سورہ الحمد پڑھا، دوسرا بھی سورہ الحمد پڑھا ہے۔ ایک نے اس سورت کو پڑھنے میں لگا دیے 10 منٹ، ایک نے لگائے 2 منٹ، ٹھیک ہے، ایک نے لگائے 2 منٹ۔ اب جس نے 10 منٹ لگایا اس کے 10 منٹ لگانے کی وجہ کیا تھی کہ وہ ایسے پڑھ رہا تھا
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس طرح سے پڑھا ہے. دوسرا ایسے پڑھا ہے الحمد للہ رب العالمین، ایسے کر دیا. اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے کیا یہ کہ اس نے گڑبڑی کر دی. گڑبڑی کیا کر دی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے، جب سورہ الحمد کہہ رہی ہے کہ میں الحمد ہوں، الحمد نہیں، میں ہا سے نکلتی ہوں، ہا سے، ہاں نہیں. پھر جب قرآن ہی نہیں منع کر رہا ہے کہ اب مجھے اس طرح سے مت پڑھو، تو پڑھنے والے کو ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ پڑھنے والے کو تو پھر گناہ ہی ملے گا نا. جس طرح سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے کہ بھائی جس نے ایک حرف کو صحیح مخرج سے پڑھا، ٹھیک ہے، جس طرح سے اس کو نکالنے کا انداز ویسے ہی پڑھا، تو اس کو 10 نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہا کو ہا، شین کو سین، اور سین کو سواد، سواد کو سین، اور پھر سواد کو سا، سا کو سین، سب ملا ڈالا. تو اس طرح سے کوئی بھی ثواب نہیں، صرف اور صرف گناہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے جب رمضان شریف قریب آ رہے ہیں، الحمدللہ وہ مہینہ قریب آ رہا ہے جو امت کے لیے ایک ایسا مہینہ ہے کہ بخشش ہو ہی جانی چاہیے. اتنا رحمت و اتنا برکتوں والا وہ مہینہ ہے. تو اب کیا ہے نا، رمضانوں میں عورتیں قرآن بہت ذکر کرتی ہیں، روزانہ قرآن کو پڑھنا 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 پڑھنا. اب آپس میں نا کمپٹیشن چل رہے ہوتے ہیں. ایک کو 5 قرآن کرنے ہیں اس مہینے میں، ایک کو 10 قرآن کرنے ہیں، ایک کو 3 کرنے ہیں. تو اب کرنے میں خرابی نہیں، جتنا پڑھی کو اتنا ثواب، لیکن آپ کیسے اس کو ذکر کر رہی ہو، کیسے حرف نکال رہی ہو، کیسے حروف نکال رہی ہو، کیا کر رہی ہو کیا نہیں، وہ میٹر کرنا بہت ضروری ہے. ایک ایسی خاتون ہے جس نے قرآن صرف ایک ہی مکمل کیا پورے 1 مہینہ میں. ایک ایسی ہے جنہوں نے 1 مہینے میں 10 کی. اب وہ سوچے کہ بھائی مجھے 10 کا ثواب ملا. ہاں ملا، لیکن کب؟ جب آپ نے 10 قرآن کو بالکل صحیح مخرج کے ساتھ پڑھا ہو، تب ملا. اب جو ایک بہن جنہوں نے صرف ایک ہی قرآن پڑھا تھا، تو انہوں نے اگر ایک قرآن ایسے پڑھ دیا جیسے اس کو پڑھنے کا حکم ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے ہی آپ نے اگر پڑھ دیا تو آپ نے اس 10 قرآن پڑھنے والی سے زیادہ ثواب اپنا ایک قرآن پڑھنے میں کما لیا، اور اس نے ثواب کی تو کم، عذاب زیادہ کمائے. تو کیا ہے، رمضان شریف قریب آ رہے ہیں، یہ سبھی کی نیت ہوتی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذر کریں. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی، انسان سوچتا ہے، کوئی خراب بات نہیں، آپ سوچیں، لیکن قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں ان کے مخارج کیا ہے، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سے حروف کو کیا کہتے ہیں، کہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر یہ پتا نہیں ہے، آپ سین، شین، صاد اور سا ان سب کو مکس کرے جا رہے ہو، آپ کو پتا نہیں ہے ان چاروں کے مخرج، یا آپ کو لگ رہا ہے بس سا 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 نکالنا ہے، اور آپ وہ نکال رہے ہو، تو آپ کو گناہ ہی مل رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے قرآن کی اہمیت. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کو آج بہت ساری حدیث مبارکہ بتائی ہیں، بہت کچھ ابھی آج کی کلاس میں سمجھایا ہے. 30 منٹس کی میں نے کلاس دی ہے، ابھی 10:04 ہو گئے. ابھی اسی طرح سے 2 آپ کے درس اور باقی ہیں، کل کا اور پرسوں کا. کل پھر ملیں گے ہم لوگ 9:30 بجے. سبھی لوگ بالکل تیار رہیے گا درس کے لیے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.